کیا جادو برحق ہے؟ اگر کسی پر جادو ہو جائے تو وہ کیا کریں؟ قرآن و سنت کی روشنی میں مکمل رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں۔ کیا کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ اچانک گھر میں بے سکونی ہو گئی ہو، معمولی باتوں پر جھگڑے ہونے لگے ہوں، رشتے بنتے بنتے ٹوٹ جاتے ہوں، یا کاروبار میں مسلسل نقصان ہو رہا ہو، یا دل ہر وقت گھبراہٹ اور بے چینی محسوس کرتا ہو؟ تو ایسے حالات میں اکثر لوگ فوراً کہتے ہیں کسی نے جادو کروا دیا ہے۔ لیکن کیا واقعی ہر پریشانی کا سبب جادو ہوتا ہے؟ کیا اسلام یہی سکھاتا ہے؟ کیا قرآن نے جادو کی حقیقت بیان کی ہے؟ اگر جادو برحق ہے تو اس کا علاج کیا ہے؟ اور سب سے اہم بات، کیا ایک مسلمان کو جادو سے ڈرنا چاہیے؟ آج کی ویڈیو میں ہم قرآن و سنت کی روشنی میں ان تمام سوالات کے جوابات مکمل طور پر آپ کو دیں گے۔ میری درخواست ہے کہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آخر میں آپ کو وہ اعمال بتاؤں گی جو ہر مسلمان کے لیے مضبوط حفاظت کا ذریعہ ہیں۔ اب سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ اسلام نہ تو ہر چیز کو جادو قرار دیتا ہے اور نہ ہی جادو کے وجود کا انکار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں جادو کا ذکر فرمایا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جادو کا وجود ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی واضح فرمایا کہ کوئی بھی اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ ایک ایسا جملہ ہے جسے ہر مسلمان کو اپنے دل میں بٹھا لینا چاہیے۔ اگر پوری دنیا میں بھی آپ کو نقصان پہنچانا چاہے لیکن اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو کوئی آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، اور اگر اللہ کی طرف سے آزمائش آئے تو اس میں بھی کوئی حکمت ہوتی ہے۔ اسی لیے ایک مومن خوف نہیں کرتا بلکہ اللہ پر پورا بھروسہ رکھتا ہے اور اسی طرح زندگی گزارتا ہے۔ اب آئیے ایک سبق آموز واقعہ سناتی ہوں۔ ایک گاؤں میں دو آدمی رہتے تھے، دونوں کے کاروبار میں نقصان ہوا۔ پہلے شخص نے فوراً کہنا شروع کر دیا کہ مجھ پر تو کسی نے جادو کر دیا ہے، اور وہ ایک عامل سے دوسرے عامل کے پاس بھٹکتا رہا۔ ہزاروں روپے بھی خرچ کیے، وقت بھی ضائع کیا، اور پھر سکون بھی نہ ملا۔ دوسرا شخص، اس نے پریشان تو ہوا، لیکن اس نے سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کیا۔ اس نے نماز کی پابندی شروع کی، قرآن پاک کی تلاوت کی، صبح شام کے اذکار کا اہتمام کیا، اپنی تمام غلطیوں پر توبہ کی، اور ساتھ ہی کاروبار کی کمزوریوں کو بھی دور کیا۔ چند مہینوں بعد اس کا کاروبار پھر سنبھل گیا اور اس کے دل کو بھی سکون مل گیا۔ اس مثال سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہر نقصان کو جادو سمجھ لینا درست نہیں۔ پہلے حالات، اپنی کوشش اور اللہ کے ساتھ تعلق کا جائزہ لینا چاہیے۔ اب ایک بہت ہی اہم سوال کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو ہوا تھا؟ تو جی ہاں، صحیح احادیث میں اس کا ذکر ملتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے شفا عطا فرمائی، اور سورۃ الفلق اور سورۃ الناس جیسی عظیم سورتیں نازل عطا فرمائیں، جنہیں معوذتین کہا جاتا ہے اور جنہیں حفاظت کے لیے پڑھنے کی تعظیم دی جاتی ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آزمائش آ سکتی ہے، مگر شفا اور حفاظت صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اب ایک اور ایسا سوال ہے جس کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، کیا جادو کی کوئی یقینی علامات ہوتی ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن و سنت میں ایسی کوئی مکمل فہرست موجود نہیں جس سے صرف علامات دیکھ کر یقین سے کہا جا سکے کہ کسی پر جادو ہوا ہے۔ مثلاً بے چینی، نیند نہ آنا، ڈر جانا، سر درد ہونا، رشتوں میں اختلاف یا کاروبار میں نقصان ہونا، یہ سب جادو کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اکثر اوقات ان کی دوسری جسمانی، نفسیاتی یا معاشرتی وجوہات بھی ہوتی ہیں۔ اسی لیے اسلام ہمیں جلد بازی سے منع کرتا ہے۔
لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بعض لوگ ہر مسئلے کو جادو قرار دے دیتے ہیں۔ اگر رشتہ نہ آئے تو کہتے ہیں جادو ہو گیا ہے، اور اگر امتحان میں نمبر کم آئے تو کہتے ہیں کہ یہ جادو ہے، اور اگر کاروبار کم چل رہا ہے تو پھر بھی یہی کہتے ہیں کہ جادو ہے۔ اب سوچئے، اگر ہر پریشانی جادو کی وجہ سے ہوتی تو محنت، منصوبہ بندی، علاج اور دعا کی کیا ضرورت رہ جاتی۔ اسلام ہمیں توازن سکھاتا ہے۔ پہلے جائز اسباب اختیار کریں، اپنی غلطیوں کا جائزہ لیں اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں۔ اب ایک بہت ہی خوبصورت آپ کو مثال سناتی ہوں۔ فرض کریں ایک کسان نے بیج ہی نہیں بویا، کھیت کی دیکھ بھال ہی نہیں کی، پھر جب فصل نہ آئی تو اس نے کہا کہ مجھ پر تو کسی نے جادو کر دیا ہے۔ کیا یہ بات درست ہوگی؟ ہرگز نہیں۔ اسی طرح اگر ہم نماز چھوڑ دیں، قرآن سے دور ہو جائیں، کتابوں میں مبتلا رہیں، محنت نہ کریں اور پھر ہر نقصان کا ذمہ دار جادو کو ٹھہرائیں تو یہ تو انصاف کی بات نہیں۔ اب یہ سوال ہے کہ اگر کسی کو واقعی جادو کا شبہ ہو تو وہ کیا کرے؟ اب سب سے پہلے اپنے رب کی طرف رجوع کرے، 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے، صبح شام کی مسنون اذکار کا اہتمام کرے، روزانہ آیت الکرسی پڑھے، خصوصاً ہر فرض کے نماز اور سونے سے پہلے۔ سورۃ اخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس 3 مرتبہ صبح شام پڑھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سورتوں کو پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے پورے جسم پر پھرا کرتے تھے، اور اگر ممکن ہو تو گھر میں باقاعدگی سے سورۃ البقرہ کی تلاوت کریں، کیونکہ صحیح احادیث میں آیا ہے کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جائے وہاں شیطان ٹھہرتا نہیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، شفا کسی آیت میں اپنی ذات سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ نے اسے ہدایت اور شفا کا ذریعہ بنایا ہے۔ اب میں آپ کو ایک اور اہم نصیحت کرنا چاہتی ہوں۔ اگر کوئی شخص آپ سے کہے کہ میں غیب جانتا ہوں، اور کہے کہ میں صرف نام بتانے سے سب کچھ بتا دوں گا، اتنے 1000 روپے بھی لوں گا، میں جادو ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گا، یا وہ قرآن کے بجائے عجیب نقش وغیرہ اور غیر ایسے الفاظ لکھ دے جو کہ عملیات کرے، تو ایسے لوگوں سے بچیں۔ ایک مسلمان کا اعتماد سب سے پہلے اللہ تعالیٰ پر ہوتا ہے، نہ کہ دھوکہ دینے والوں پر۔ یاد رکھیں، شیطان چاہتا ہے کہ انسان اللہ پر بھروسہ چھوڑ کر لوگوں کے دروازوں پر پھرے، جبکہ مومن کا دل صرف اپنے رب سے وابستہ ہونا چاہیے۔ اب ایک سوال اور یہ ہے کہ اگر جادو سے بچنا ہے تو سب سے مضبوط حفاظت کیا کریں؟ جواب صرف ایک ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کر لیں۔ جو شخص اپنے رب سے جڑ جاتا ہے اس کا دل مضبوط ہو جاتا ہے۔ آزمائشیں آ سکتی ہیں لیکن وہ ٹوٹتا نہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کن اعمال کی تعلیم دی ہے۔ پہلا عمل 5 وقت کی نماز ہے۔ نماز صرف ایک عبادت نہیں بلکہ مومن کے لیے اللہ سے تعلق کا سب سے مضبوط ذریعہ ہے۔ جو شخص نماز کی حفاظت کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا امیدوار بن جاتا ہے۔ دوسرا عمل صبح شام کے اذکار۔ صبح اور شام کے مسنون اذکار کو معمول بنائیں۔ یہ اذکار مومن کے لیے ایک روحانی ڈھال کی طرح ہیں۔ تیسرا عمل موضوعات کی تلاوت۔ ہر رات سونے سے پہلے سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھیں، ہاتھوں پر دم کریں اور پورے جسم پر پھیر لیں۔ یہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ چوتھا عمل آیت الکرسی ہے۔ ہر فرض کے نماز اور سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنے کی عادت بنا لیں۔ جو شخص رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سرہانے ایک فرشتہ بٹھا دیتے ہیں جو ساری رات اس کے لیے دعا بھی کرتا ہے اور اس کی حفاظت بھی کرتا ہے اللہ کے حکم سے۔ پانچواں عمل یہ ہے کہ سورۃ البقرہ اگر روزانہ تھوڑی سی سورت نہ پڑھ سکیں تو باقاعدگی سے اس کی تھوڑی سی تلاوت کا اہتمام کر لیں۔ صحیح حدیث میں آیا ہے
کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جائے وہاں شیطان نہیں ٹھہرتا، اور اگر آپ نہیں پڑھ سکتے تو کسی ٹیپ ریکارڈ میں ریکارڈ کر کے اس کو لگا دیں تاکہ اس کی آواز پورے گھر میں پھیل جائے اور جہاں جہاں شیاطین ہوں وہ اس گھر سے نکل جائیں۔ اب ایک سبق آموز واقعہ سناتی ہوں کہ ایک خاتون ہر وقت خوف میں رہتی تھی۔ کسی نے ان سے کہا کہ تم پر تو جادو ہو گیا ہے، فلاں عامل کے پاس جاؤ۔ دوسرے نے کہا فلاں تعویذ لو۔ تیسرے نے کہا کہ اتنے پیسے دو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ پریشان ہو گئی لیکن سکون نہ ملا۔ آخر ایک دیندار خاتون نے انہیں نصیحت کی کہ اپنی نمازیں مضبوط کرو، روزانہ قرآن پاک پڑھو، صبح شام کے اذکار کا اہتمام کرو اور اللہ سے خوب دعائیں کرو۔ چند ماہ بعد اس کے دل کو خوف ختم ہونے لگا۔ انہوں نے بتایا کہ سب سے پہلا بڑا فرق مجھے یہ پڑا کہ میرا اللہ پر بھروسہ مضبوط ہو گیا۔ اس واقعے کا مقصد یہ نہیں کہ ہر مسئلہ اسی طرح حل ہوگا، بلکہ یہ ہے کہ مسلمان کی پہلی پناہ گاہ اللہ تعالیٰ ہے۔ ایک اور اہم بات کرتی چلوں، اگر آپ کو جسمانی بیماری، شدید بے چینی، ڈپریشن، نیند کی خرابی یا دوسری طبی علامات ہوں تو اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ اسلام ہمیں جائز طریقے سے علاج کرنے کی بھی تلقین کرتا ہے۔ اس پوری گفتگو کا خلاصہ صرف چند جملوں میں سمجھ لیجیے۔ یاد رکھیں، ہر بیماری جادو کا وجود قرآن سے ثابت ہے، اور ہر پریشانی کا سبب بھی جادو نہیں ہوتا۔ حقیقت یہ ہے، اس لیے نہ ہر بات میں جادو تلاش کریں، کامل قدرت نہ جادو کے وجود کا انکار کریں۔ کوئی جادو، کوئی شیطان، کوئی انسان اور کوئی مخلوق اللہ کی مرضی کے بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اس لیے ایک مسلمان کی سب سے بڑی طاقت نہ کوئی تعویذ ہے اور نہ کوئی عامل، اور اگر وہ پورا تعویذ کی بجائے بابا بھی لٹکا لیں تو اللہ تعالیٰ وہی کرے گا جو اللہ چاہے گا۔ نہ کوئی غیر شرعی عمل کریں، بلکہ اس کا مضبوط ایمان ہونا چاہیے، اللہ پر توکل ہونی چاہیے۔ نماز، قرآن اور دعا سے اپنے لیے مدد مانگیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر خیر و برکت کا گہوارہ بن جائے تو آج ہی یہ عہد کریں کہ ہم پہلے 5 وقت کے اپنے آپ کو نماز کا پابند کریں گے، روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، تنہائی میں دعا کیجیے، آنسوؤں کے ساتھ کیجیے، اپنے رب سے مدد مانگیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعائیں سنتا ہے اور بہترین وقت پر بہترین فیصلہ فرماتا ہے۔ آخر میں ایک اہم نصیحت کروں گی، اگر کسی کو واقعی جادو یا روحانی تکلیف کا شبہ ہو تو سب سے پہلے قرآن و سنت کے مطابق شرعی رقیہ اختیار کریں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، اور اگر ساتھ جسمانی نفسیاتی علامات بھی ہوں تو اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ دین ہمیں روحانی اور جائز طبی علاج دونوں اختیار کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ آئیے آخر میں ایک دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، ہم سب کو ہر قسم کے جادو، حسد، نظر بد، شیطانی وسوسوں اور ہر ظاہری و باطنی برائی سے محفوظ فرما۔ ہمارے گھروں میں سکون، محبت اور برکت عطا فرما۔ ہمارے دلوں کو قرآن سے روشنی سے منور فرما۔ ہمیں نماز کی پابندی نصیب فرما اور ہمیں ہر حال میں صرف تجھ پر بھروسہ کرنے والا بنا۔ آمین یا رب العالمین۔ ایک اور بات جاتے جاتے یہ کرتی جاؤں گی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام، جن کا جنوں پر راج تھا اور جن ان کے ماتحت کام کرتے تھے، لیکن ایک دفعہ جب وہ ہیکل سلیمانی بنوا رہے تھے، جنوں سے کام لے رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی موت کا پیغام آ گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کا وقت مقرر کیا ہوا ہے۔ نہ اس سے ایک قدم آگے جا سکتے ہیں اور نہ اس سے ایک قدم پیچھے ہو سکتے ہیں، چاہے وہ نبی ہی تھے۔ لیکن جب ان کی روح پرواز کر گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی حالت میں رکھا۔ اب ان کو جنوں کو یہی پتہ تھا کہ یہ زندہ ہیں اور ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ وہ ایک لاٹھی سے ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے کہ 3 ماہ تک اسی حالت میں رہے۔ پھر ایک کیڑا اللہ تعالیٰ نے اس لکڑی کو لگا دیا جسے ہم گھن کہتے ہیں۔ اس لکڑی کو جب اس نے کھایا تو پھر وہ اس ٹیک سے ہٹ گئے اور نیچے گر پڑے۔
جن جو ان کے ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے سارا کام کر رہے تھے، ان کو بھی نہیں پتہ چلا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس دنیا سے جا چکی ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ غیب کا علم جنات کو بھی نہیں تھا۔ آج کے لوگ صرف ڈھونگی بابے ہیں، پیسہ بٹورنے کے لیے لوگوں کے ذہنوں کو اس سائڈ پر لے آتے ہیں، اور شیطان انہیں بہت مزین کر کر بتاتا ہے کہ ہاں یہ لوگ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اس طرح وہ اپنے پیسے بھی ضائع کرتے ہیں اور اپنا وقت بھی ضائع کرتے ہیں۔ غائب کا علم صرف میرے اللہ کی ذات کو ہے، نہ کہ جنات کو۔ اور تعویذوں کی جگہ اگر آپ پورا بابا بھی گلے میں لٹکا لیں گے تو ہونا وہی ہے جو میرے اللہ نے چاہا۔ تو اس لیے اپنا ٹائم قیمتی جانتے ہوئے اپنی نمازوں کا اہتمام کریں، قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھیں، ان آیات کا مطالعہ کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ نے جادو برحق ہے، لیکن اس کے کیا اسباب بنائے ہیں، اس سے کس طرح آپ بچ سکتے ہیں، کس طرح آپ عملیات کر کے اپنے آپ کو حصار میں رکھ سکتے ہیں۔ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو موضوعات اپنے لیے پڑھے وہی آپ کو تلقین کیے کہ آپ بھی رات کو سونے سے پہلے ان کو پڑھ کر سویا کریں۔ یہ بات اپنے ذہن سے نکال دیں کہ جادو برحق ہے اور اس کا علاج نہیں، علاج آپ کے پاس ہی ہے۔ آپ 5 وقت کی نماز کو اپنا معمول بنا لیں اور قرآن پاک کی تعلیم اور اس کی تلاوت کو اپنے اوپر لازم کر لیں، تو کوئی چیز بھی آپ کو چھو نہیں سکتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ ویڈیو کو نیکی کی نیت سے شیئر کر دیا کریں، اپنے دوست احباب کو اس طرح کا پیغام ضرور بھیجا کریں۔ ہو سکتا ہے کئی ایسے بھٹکے لوگ جو کہ ان باتوں کو سچ سمجھ لیتے ہیں اور عامل بابوں کے پاس جاتے ہیں اور اپنا وقت اور پیسہ ضائع کرتے ہیں، ان کو یہی ہدایت ہے کہ اللہ کی طرف آ جائیں اور نماز پڑھا کریں، اور ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر کرنے سے کسی ایک کی زندگی بدل جائے اور اس میں آپ کو بھی نیکی کا حصہ مل جائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو اور معلوماتی لگی ہو اور کچھ باتیں آپ کے ذہن میں چلی گئی ہوں تو اس نیت سے اس کو لائک کر لیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو آل پر پریس کر دیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔